آداب عرض جناب، محترم سامعین کو ہماری اس نئی علمی نشست جسے ہم دی ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، اس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اور میری جانب سے بھی تمام سننے والوں کو بہت بہت آداب۔ دیکھیے، آج کی یہ جو ہماری نشست ہے نا، یہ دراصل اسی شاندار اور تاریخی دستاویز کے گرد گھومتی ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے جناب، سبط احمد قمر جائسی صاحب کی کتاب یاد رفتگاں۔ جی بالکل، یہ کتاب تو خیر اپنے اندر پوری ایک صدی کی یعنی 19ویں صدی کی پوری تاریخ سمیٹے ہوئے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ اور بھئی مجھے تو پچھلی نشست یاد آ رہی ہے جہاں ہم نے باب 3.1.1 پر بات کی تھی، وہ میر محمد عطا کے خاندان کا ذکر تھا نا؟ ہاں، محلہ ہاشمی کے اسی معزز گھرانے کا ذکر۔ بالکل، اور اس میں جناب وہ میر مہربان علی کا قصہ تو میرے ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ سامعین کی یاد دہانی کے لیے بس اتنا عرض کر دوں کہ وہ منشی غلام حسین کی شادی میر عنایت علی کی بیٹی سے طے تھی۔ جی، اور وہ بیچارے کلکتہ سے بروقت پہنچ ہی نہیں پائے تھے۔ وہی تو، عین شادی کے دن بارات نہیں آئی تو لڑکی کے والد نے خاندانی وقار کی خاطر فوراً بیٹی کا رشتہ میر مہربان علی سے طے کر دیا۔ مگر یعنی کمال دیکھیے کہ عین موقع پر غلام حسین کے چھوٹے بھائی کو آگے کر کے اس سے نکاح پڑھوا دیا گیا، اور میر مہربان علی کی بارات آ کے واپس چلی گئی۔ جی ہاں، اور سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ میر مہربان علی نے پھر ساری زندگی، میرا مطلب ہے تاحیات، انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ قبلہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آج کے دور کی اینک سے دیکھا جائے تو یہ کسی اصول کی پاسداری کم اور انا یا ضد زیادہ محسوس ہوتی ہے نا؟ دیکھیے، یہ بڑا دلچسپ زاویہ ہے جو آپ نے پیش کیا۔ مطلب آج کی یہ جو مادی سوچ ہے نا، یہ اسے انا قرار دے سکتی ہے، لیکن اس دور کی لکھنوی تہذیب میں اسے باقاعدہ غیرت اور وزاداری کہا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی اس کی ایک معاشرتی اہمیت تھی۔ بالکل تھی۔ اس معاشرے میں بھئی کوئی تحریری معاہدے تھوڑی ہوتے تھے، انسان کی زبان ہی اس کا سب سے بڑا اثاثہ تھی۔ جب میر مہربان علی نے وہ رشتہ قبول کر لیا اور پھر حالات ایسے بنے کہ نکاح کسی اور سے ہو گیا، تو ان کے لیے کسی اور جگہ شادی کرنا مطلب اپنی اس توہین کو قبول کرنے کے مترادف تھا۔ گویا اپنے کہے ہوئے لفظوں سے پھر جانا موت سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل، ان کا مجرد رہنا دراصل اس نظام اقدار کا خاموش احتجاج تھا۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے صاحب۔ خیر، اب ہم اسی تاریخی پس منظر اور اسی محلہ ہاشمی سے جڑے ایک اور معزز گھرانے کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ آج کی اس نشست کا باقاعدہ موضوع بھی ہے، یعنی کتاب کا باب 3.2 خاندان میر نجات علی۔ جی، میر نجات علی، جن کا نکاح اسی گھرانے میں بی بی لبادن سے ہوا تھا۔ جی ہاں، میں نے جب ان کے قوائف پڑھے نا تو یہ بات بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ ان کے ہاں 3 ایسے نامور بیٹوں نے جنم لیا جنہوں نے وہ جو ایک خاندانی جاگیرداری کا خول ہوتا ہے اسے توڑ دیا۔ بالکل، انہوں نے روایتی حدود سے نکل کر عملی زندگی میں قدم رکھا۔ جی، ان کے نام خان بہادر، سید محمد، منشی سید محمد حسین اور مولوی سید امام تھے۔ ان تینوں نے انگریزی ملازمتوں جس میں فوج اور تحصیلداری شامل ہے، اس میں کمال حاصل کیا۔ اور جناب، اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ سمجھیے کہ یہ 19ویں صدی کا وہ نازک موڑ تھا جب شرفائے ہندوستان کے لیے انگریزوں کی نوکری کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، وہ ایک ہچکچاہٹ تو تھی پورے معاشرے میں۔ بالکل تھی، لیکن اس خاندان نے وقت کی نبض کو پہچانا۔ ان میں سے جو خان بہادر سید محمد ہے نا، ان کا ذکر خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ وہ لکھنؤ میں تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھے۔ تحصیلدار یعنی آج کے دور کا کوئی ریونیو آفیسر؟ ارے نہیں، سامعین کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دور کا تحصیلدار آج کل کے کسی عام سرکاری افسر جیسا نہیں تھا۔ وہ تو بھائی پورے علاقے کے مالیات، لگان اور انتظامی امور کا مختار کل ہوتا تھا۔ اچھا، گویا ایک طرح سے اس علاقے کا چھوٹا نواب ہی ہوتا ہوگا۔ جی بالکل، اس کا رعب اور دبدبہ کسی نواب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سید محمد صاحب کی شہرت ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں تھی۔ تو پھر کس وجہ سے تھی؟ ان کی شہرت ان کی بے مثال مہمان نوازی کی وجہ سے تھی۔ ارے واہ! اور میرا خیال ہے ان کی اسی مہمان نوازی کا ایک واقعہ اس پوری داستان کا رخ موڑ دیتا ہے۔
کیونکہ لکھنؤ اس وقت ایک ایسا مرکزی شہر تھا جہاں سے دکن، کلکتہ اور الہ آباد جانے والے قافلے گزرا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور سید محمد صاحب نے اپنے مہمان خانے کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول رکھے تھے۔ بالکل۔ تو 1848 کی بات ہے، ایک انگریز مسافر ان کے مہمان خانے میں آ کر ٹھہرا۔ سید محمد صاحب نے اس کی ایسی بے لوث خدمت کی کہ وہ شخص حیران رہ گیا۔ ظاہر ہے، ایک اجنبی کی اتنی خاطر مدارت۔ جی، تو جب وہ رخصت ہونے لگا نا تو اس نے پوچھا کہ سید صاحب، کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ تو سید محمد نے نہایت استغنا اور اس خالص لکھنوی رکھ رکھاؤ کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ! یہ وہ مقام ہے جہاں اس دور کی مشرقی تہذیب ہمیں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ سید محمد یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مسافر کون ہے، اور ان کی خدمت کسی صلے کی تمنا پر مبنی تھی بھی نہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب وہ انگریز مسافر جاتے جاتے ایک کتاب پر اپنا نام اور پتہ لکھ گیا۔ جی، اور وہ کوئی عام مسافر نہیں تھا۔ جی نہیں، جب سید صاحب نے کتاب دیکھی تو انکشاف ہوا کہ وہ آنریبل مسٹر ایلیٹ تھے، جو اس وقت کے گورنر جنرل کے ADC کے فرائض انجام دے چکے تھے اور غالباً پنجاب کسی مہم پر جا رہے تھے۔ اور جب ایلیٹ صاحب نے اصرار کیا ہوگا تو سید صاحب نے کچھ مانگا؟ جی، انہوں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہا کہ میرا بیٹا سید عبداللہ بنارس کے کالج سے انگریزی تعلیم مکمل کر چکا ہے، تو اگر آپ اس کی ملازمت کے لیے کچھ کر سکیں تو عنایت ہوگی۔ کیا بات ہے! اور دیکھیے کہ اس ایک بیلوث خدمت کا نتیجہ کیا نکلا۔ سید عبداللہ کو لاہور میں بورڈ آف ایڈمنسٹریشن میں 100 روپے ماہوار پر ملازمت مل گئی۔ آج تو یہ رقم کچھ نہیں لگتی، لیکن اس دور میں ارے جناب، 100 روپے اس دور میں ایک بہت ہی معقول اور پرکشش تنخواہ تھی۔ لیکن دیکھیے، یہ صرف شروعات تھی۔ جب عبداللہ لاہور پہنچے تو وہاں ان کی قابلیت نے ریزیڈنٹ کرنل سر ہنری لارنس کو بے حد متاثر کیا۔ سر ہنری لارنس تو اس دور کی بہت قداور شخصیت تھے۔ جی بالکل، اور انہوں نے عبداللہ کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی جس نے ان کی زندگی کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ پیشکش یہ تھی کہ بہاولپور کے نیٹو ایجنٹ پیر ابراہیم خان صاحب کسی سرکاری دورے پر انگلستان جا رہے تھے، اور انہیں انگریزی نہیں آتی تھی۔ بالکل۔ تو لارنس نے سید عبداللہ کو بطور مترجم ان کے ساتھ لندن جانے کے لیے منتخب کر لیا، اور تنخواہ کیا مقرر کی گئی؟ پورے 1000 روپے ماہوار۔ رقم کا اندازہ لگانا مشکل ہو، لیکن 1851 کے ہندوستان میں جہاں عام مزدور کی آمدنی چند آنوں یا 1-2 روپے تک ہوتی تھی اور 10-15 روپے میں ایک اچھے خاصے خاندان کا گزارا ہو جاتا تھا، وہاں 1000 روپے تنخواہ کا مطلب تھا کہ آپ کسی ریاست کے نواب کے برابر کھڑے ہو گئے ہیں۔ واقعی! اور پھر بات صرف پیسوں کی تو نہیں تھی نا۔ سید عبداللہ ایک نوجوان تھے، اور اس دور میں 7 سمندر پار جانا، وہ بھی لندن، یہ تو ایک ایسا خواب تھا جسے رد کرنا ناممکن تھا۔ جی، لہٰذا انہوں نے پیر ابراہیم خان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ کراچی کی بندرگاہ سے روانہ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی اور اس تہذیب کے لحاظ سے انتہائی سنگین غلطی کر دی۔ جی، وہ غلطی جس کا خمیازہ پورے خاندان کو بھگتنا پڑا۔ انہوں نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے والد سے کوئی اجازت نہیں لی، بس راستے سے ایک خط لکھ کر اس بڑے فیصلے کی اطلاع دے دی۔ اور یہاں آ کر ہم اس کہانی کے سب سے گہرے نفسیاتی اور تہذیبی تصادم کا سامنا کرتے ہیں۔ بالکل، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم سید محمد صاحب کی جگہ کھڑے ہو کر سوچیں تو انہیں یہ محسوس ہوا ہوگا کہ ان کے بیٹے نے محض ملک نہیں چھوڑا بلکہ خاندانی نظام اطاعت کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ جی، جب والد کو یہ خط ملا تو ان کا ردعمل محض ناراضگی نہیں تھا جناب، وہ ایک گہرا صدمہ تھا۔ اور انہوں نے اس بغاوت کی تمام تر ذمہ داری عبداللہ کی ذاتی خواہش پر نہیں بلکہ براہ راست انگریزی تعلیم پر ڈال دی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ اسی مغربی تعلیم کا زہر ہے جس نے بیٹے کو اتنا خودسر کر دیا۔ اور اس غصے کا نشانہ کون بنا؟ ان کا چھوٹا بیٹا سید غلام حیدر۔ جی، سید محمد صاحب نے فوراً اپنے چھوٹے بیٹے کو، جو اس وقت انگریزی تعلیم حاصل کر رہا تھا، مدرسے سے اٹھوا لیا اور اس کی تعلیم وہیں منقطع کروا دی۔ یہ رد عمل ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس وقت ہندوستانی معاشرے میں پدرشاہی نظام کس قدر مضبوط تھا۔ باپ کا فیصلہ حرف آخر تھا اور بیٹے کی آزادی پورے ڈھانچے کے لیے خطرہ تھی۔ قبلہ، یہ تو بالکل ایسی ہی صورتحال محسوس ہوتی ہے جیسے آج کل کے دور نے
کوئی والد یہ دیکھے کہ اس کا بڑا بیٹا انٹرنیٹ کی وجہ سے باغی ہو گیا ہے تو وہ ڈر کر اپنے چھوٹے بچے سے موبائل فون چھین لے اور گھر کا وائی فائی ہی کٹوا دے۔ بہت خوب، بالکل درست مثال دی آپ نے۔ وہ دراصل اپنے دوسرے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے۔ لیکن دیکھیے نا، دوسری طرف سید عبداللہ کا سفر کامیابی کی ایک الگ ہی داستان رقم کر رہا تھا۔ لندن پہنچ کر وہ صرف مترجم نہیں رہے بلکہ کنگز کالج لندن میں مشرقی زبانوں کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ جی، اور انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے دربار میں حاضری بھی دی، انگریز افسران کو اردو اور فارسی کی تعلیم دی۔ وہ ہندوستان کے ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جو اتنی اعلیٰ سطح پر مغربی معاشرے کا حصہ بنے، اور ان کے تجربات کیا تھے اس کا اندازہ ہمیں اس تاریخی خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے 20 جولائی 1851 کو لندن سے لکھا تھا۔ یہ خط واقعی بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ہندوستانی کی نظر سے صنعتی انقلاب کا براہ راست مشاہدہ ہے۔ میں سامعین کے لیے اس خط کے کچھ اقتباسات ضرور پیش کرنا چاہوں گی۔ جب عبداللہ صاحب ساؤتھ ہیمپٹن پہنچے تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار اسٹیم انجن والی ریل گاڑی دیکھی، جسے وہ دخانی گاڑی کہتے تھے۔ جی بالکل۔ ذرا ان کی حیرت کا اندازہ ان الفاظ سے لگائیے۔ وہ لکھتے ہیں، بلا مبالغہ مثل بگولا 2000 آدمی گھوڑوں سے بیل مال لے کر بھاگتی ہے اور 100 کوس 1 گھنٹے میں جاتی ہے۔ اب دیکھیے، 100 کوس کی رفتار یعنی لگ بھگ 200 میل فی گھنٹہ، یہ بات ایک مبالغہ محسوس ہوتی ہے، لیکن ذرا اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھیے جناب۔ جی بالکل۔ ایک شخص جس نے زندگی بھر صرف بیل گاڑیاں دیکھی ہوں، اس کے سامنے جب ایک دیوا ہیکل دھاتی مشین آگ اور دھواں اگلتے ہوئے گزرے گی تو وہ اسے کسی جادوئی طاقت ہی سمجھے گا نا۔ دراصل یہ وہ مقام تھا جہاں مشرق مغرب کی تکنیکی برتری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مروب ہو رہا تھا۔ اور بات صرف ریل گاڑی تک تو محدود نہیں تھی۔ وہ لندن کی صفائی اور روشنی کے نظام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، روشنی گیس کی زمین سے نکل کر نلوں سے اندر آتی ہوئی۔ یعنی گیس کی روشنی جو زیر زمین پائپوں سے گھروں تک پہنچتی تھی، وہ ان کے لیے کسی طلسم سے کم نہ تھی۔ اور پھر ملکہ وکٹوریہ کی شاہانہ ضیافت کا ذکر، مخمل اور گلاب کا فرش، ہیرے موتیوں اور زمرد کی سجاوٹ، لیکن ان سب سے زیادہ جس چیز نے ان کے دل پر اثر کیا وہ لندن کے خیراتی ہسپتالوں کا نظام تھا۔ ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں سید عبداللہ محض ایک تماشائی سے بڑھ کر ایک مفکر بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ جیسا رہو وہاں جاؤ، بلا روپیہ پیسہ دوا کھانا بچھونا ملازم اس کو ملے گا، بیماروں کی تیمارداری پر 3 لاکھ ماہانہ خرچ ہے۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ وہاں ایک عام غریب انسان کا علاج بھی اس شاہانہ انداز میں ہو رہا تھا جو ہندوستان میں شاید بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھا۔ بالکل، یہ دراصل ایک عوامی فلاحی ریاست کا وہ تصور تھا جس سے ہمارا معاشرہ جو ابھی تک جاگیرداری نظام میں جکڑا ہوا تھا بالکل ناآشنا تھا۔ اور اگر ہم اس کا تجزیہ کریں نا تو عبداللہ دراصل اپنی خاندانی روایات اور اپنے وطن کی پسماندگی کے درمیان ایک خلا محسوس کر رہے تھے۔ لیکن اس تمام تر کامیابی کے باوجود ان کی کہانی کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس نئی دنیا کی چکا چوند میں کچھ اس طرح کھوئے کہ پورے 36 سال تک ہندوستان واپس نہ آ سکے۔ 36 سال، یہ ایک عمر کا فاصلہ ہے جناب۔ اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ سید محمد صاحب جو اپنے بیٹے کی جدائی میں اندر ہی اندر گھلتے رہے، وہ عبداللہ کی واپسی سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ جی، انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کی شکل دوبارہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن قبلہ ذرا اب اس کردار کی طرف آتے ہیں جس کے ساتھ بظاہر سب سے بڑی ناانصافی ہوئی تھی، وہ چھوٹا بیٹا سید غلام حیدر، جسے والد نے غصے میں آ کر مدرسے سے اٹھوا لیا تھا۔ جی بالکل۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اس ادھوری تعلیم کے ساتھ اس بیچارے کا مستقبل تو تباہ ہو گیا ہوگا، اس کا کیا بنا؟ دیکھیے، یہی تو تقدیر اور انسانی عزم کے کرشمے ہیں۔ تعلیم منقطع ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ غلام حیدر کی صلاحیتیں ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے شروعات کیسے کی؟ شروعات انتہائی معمولی سطح سے ہوئی۔ کیپٹن ٹولا نامی ایک انگریز افسر نے انہیں محض 10 روپے ماہوار کی ایک چھوٹی سی نوکری دی، لیکن انہوں نے اپنی دیانتداری اور حسابی امور میں ایسی مہارت دکھائی کہ وہ جلد ہی 100 روپے ماہوار پر سرشتہ دار کے اہم عہدے پر پہنچ گئے۔ سرشتہ دار یعنی اس دور میں محکمے کا چیف کلرک یا ریکارڈ کیپر؟ جی، جس کے ہاتھ میں تمام دفتری اور مالی معاملات کی کنجی ہوتی تھی۔ مطلب وہ اپنی حدود میں رہ کر ترقی کے منازل طے کر رہے تھے، لیکن ان کا اصل امتحان تو پھر 1857 کے غدر میں ہوا ہوگا۔ بالکل بجا فرمایا۔ 1857 کا غدر ایک ایسا طوفان تھا جس نے برطانوی انتظامیہ کا پورا ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔
سرکاری ریکارڈ جل چکے تھے، خزانے لٹ گئے تھے۔ جی، ہر طرف طواف الملوکی تھی۔ ایسے میں غلام حیدر نے بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ان انتہائی پیچیدہ اور بکھرے ہوئے حسابات کو اس قدر صفائی اور دیانتداری سے مرتب کیا کہ انگریز آڈیٹرز دنگ رہ گئے۔ ارے واہ! اور اسی کمال دیانت پر انگریز سرکار نے انہیں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کے اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا اور وہ لکھنؤ میں ہی مستقل طور پر مامور ہو گیا۔ کیا بات ہے جناب! ایک بھائی جس نے اعلیٰ انگریزی تعلیم حاصل کی، 7 سمندر پار گیا اور 36 سال بعد واپس آیا، اور دوسرا بھائی جس کی تعلیم ادھوری رہ گئی، اس نے اپنی دیسی مٹی سے جڑے رہ کر وہی مقام حاصل کر لیا۔ جی، یہ دونوں داستانیں اپنے اندر بہت گہرا سبق لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی لکھنؤ کے تناظر میں کتاب میں سید محمد صاحب کے آخری ایام کا جو خاکہ کھینچا گیا ہے، وہ بھی کتنا دلکش اور اداس کر دینے والا ہے۔ وہ نومبر 1867 کے ایام تھے۔ سید محمد صاحب اپنے بوتوں کے ختنے کے لیے لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ اب وہ خاصے ضعیف ہو چکے تھے اور بینائی بھی کمزور تھی۔ جی، اور تقریب میں ایک انگریز کرنل نے جب ان کی کمزور بینائی دیکھی تو ہمدردی کے طور پر اپنے لباس خانے سے ایک انتہائی عمدہ اینک انہیں پیش کی۔ اور اس موقع پر سید محمد صاحب کا وہ تاریخی جملہ، جی، وہ جملہ جو صوفیانہ بے نیازی کی معراج ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیا اب ہم قبر میں اینک لگائیں گے؟ ماہر صاحب، یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندگی کے اس پار جھانک رہے ہوں۔ بالکل، یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا۔ ایک تجربہ کار بزرگ کا اپنی موت کو انتہائی پروقار انداز میں تسلیم کرنا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ سفر کا اختتام قریب ہے۔ اور اسی شام کا ان کا ایک اور مکالمہ بھی تو ہے۔ جی، جب انہوں نے غلام حیدر کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہاری تنخواہ میں کوئی ترقی ہوئی؟ اور غلام حیدر نے جواب دیا، جو مجھے ملتا ہے وہ میرے لیے کافی ہی نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ جس پر سید محمد صاحب نے فرمایا، الحمدللہ کہ تم قناعت پسند ہو۔ اور حیرت دیکھیے کہ اسی رات قناعت اور سکون کے اس مکالمے کے کچھ ہی دیر بعد انہیں پیٹ میں درد اٹھا اور وہ نہایت اطمینان سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محلہ ہاشمی کا وہ سایہ دار درخت جس نے اتنے مسافروں کو پناہ دی تھی، بالآخر خود زمین اوڑھ کر سو گیا۔ ان کے انتقال پر تو مولوی علی میاں نے ایک طویل مرثیہ بھی لکھا تھا۔ جی ہاں، دیکھیں، اگر ہم اس خاندان کے پورے سفر کا جائزہ لینا تو ہمیں ایک طرف پرانی تہذیب نظر آتی ہے جو اقدار کو سرمایہ سمجھتی تھی، دوسری طرف سید عبداللہ ہیں جو نئی تہذیب میں کھو گئے، اور تیسری طرف غلام حیدر ہیں جنہوں نے پرانی اقدار اور نئے تقاضوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا۔ بہت خوبصورت خلاصہ پیش کیا آپ نے، اور اسی بات نے میرے ذہن میں ایک نیا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ ہم اکثر ترقی کی بات کرتے ہیں۔ سید عبداللہ نے تاریخ میں نام تو کمایا، لیکن کیا ان کی وہ 36 سالہ جلا وطنی، وہ اپنے باپ کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنا، کیا یہ اس ترقی کا وہ خاموش ٹیکس نہیں تھا جو انہیں ادا کرنا پڑا؟ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور کیا آج کے دور میں بھی جب ہمارے نوجوان روشن مستقبل کے لیے بیرون ملک چاہتے ہیں تو وہ انجانے میں یہی ٹیکس ادا نہیں کر رہے؟ محترم سامعین، اس پہلو پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑا ہے آپ نے۔ خیر، یہ سلسلہ تفکر تو جاری رہے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی اگلی نشست کی ایک مختصر جھلک پیش کریں۔ سامعین، اگلی بار ہم اسی کتاب کے باب 3.3 کی طرف سفر کریں گے، جہاں خاندان میر فدا حسین نصیر آباد کا ذکر ہوگا۔ اور وہ داستان بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں۔ میر فدا حسین جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کی جانیں بچائیں اور بے تحاشا جاگیریں پائیں۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا، یعنی ان کی ایک دوسری شادی نے خاندانی رشتوں میں ایسی درار ڈالی کہ وہ شخص بالآخر اپنی ہی زمینوں سے بے دخل ہو کر بمبئی کی سڑکوں پر خاک چھاننے پر مجبور ہو گیا۔ یہ اقتدار، لالچ اور خاندانی رشتوں کی نزاکت کی ایک بڑی عبرتناک داستان ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں تفصیلی بات کریں گے۔ بالکل جناب، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، سامعین کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ علم اور تاریخ کو زندہ کرنے کی یہ شاندار کاوش ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی صاحب کی محنتوں کا ثمر ہے۔ جی، جو کہ اس کتاب کے مصنف جناب سبط احمد قمر جائسی صاحب کے فرزند ہیں۔
جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اس تحقیق کو محفوظ کیا ہے بلکہ اس کا ہندی اسکرپٹ میں بھی بخوبی ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا مکمل ہندی اور اردو نسخہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس نشست کے ڈسکرپشن میں لنک فراہم کر دیا گیا ہے۔ اپنے اجداد کی تاریخ کو یوں محفوظ کرنے پر ڈاکٹر صاحب واقعی خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ماہر صاحب، آج کی اس پرمغز گفتگو کے لیے آپ کا بے حد شکریہ، اور ہمارے تمام محترم سامعین کا بھی تہہ دل سے شکریہ۔ تو جناب، اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔ خدا حافظ۔